السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا يهدي القوم الفاسقین۔ لقد نصركم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قال تعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین کرام و معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اپنے ان باپ داداؤں کو، اپنے ان بھائیوں کو اپنا دوست اور ولی مت بناؤ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، اور ایمان پر کفر کو جنہوں نے ترجیح دے کر ایمان سے دور رہے۔ تو تمہارے اگر ایسے رشتہ دار بھی ہے، قریبی والدین بھی ہے، باپ دادا بھی ہے، تمہارے اپنے بھائی بھی ہے، تو ایسوں کو اپنا تم ولی، دوست یا چاہنے والا مت بناؤ۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایمان اور کفر یہ دونوں یہ روشنی اور اندھیرے کی طرح ہے، ایک مقام پر روشنی اور اندھیرا جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایمان اور کفر بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ تو تمہارے اندر ایمان آ چکا ہے، تو اب تمہارے دل میں کفر کی طرف سے کوئی عزت، اہمیت، محبت باقی نہیں رہنی چاہیے اس کے اندر، اگرچہ کہ تمہارے اپنے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اب یہ آیت نازل ہونے کی وجہ کیا تھی؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ بعض مسلمان جن کے رشتہ دار ابھی ہجرت کر کے مکے سے مدینہ کو نہیں آئے تھے اور ایمان بھی ابھی قبول نہیں کیا تھا، لیکن ان کے بعض اپنے قریبی رشتہ دار یا دوست احباب، قبیلے کے، خاندان کے لوگ وہاں پر موجود تھے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ تو یہ لوگ جو مسلمان ہو چکے ہیں، مدینے کو ہجرت کر کے آ چکے ہیں، اب ان کے ساتھ چونکہ رشتہ داری تھی تو کچھ محبت کا، کچھ رواداری کا اظہار کیا کرتے تھے، ہمیشہ ان کے تعلق سے کچھ نرم رویہ اختیار کرتے تھے۔ تو اور ان کے کفر پر رہنے کے باوجود بھی ان سے کچھ محبتوں کا معاملہ یہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نہیں، اب جب تم ایمان لا چکے ہو، وہ ایمان نہیں لائے ہیں اور انہوں نے کفر کو ترجیح دیا ہے، پریفرنس قرار دیا ہے کس پر؟ ایمان کے اوپر، اور ایمان کو قبول نہیں کیے، تو اب تمہارا ان سے تعلق رکھنا، محبت دل میں جمائے رکھنا، یہ تمہارا صحیح نہیں ہے۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ کہ یعنی دوست اور چاہنے والا، کہ ایسا تم ان کو دوست مت بناؤ جن کی محبت تمہارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہو، کیونکہ دل میں محبت بٹھانے کے لائق کون ہے؟ یہ ایمان والا ہے۔ یہ کافر دل میں اس کی محبت بٹھائے جانے کے کافر قابل نہیں ہے اس وجہ سے۔ تو اس وجہ سے تم ان کی دلوں سے محبت کو نکالو۔ یہ ایک روایت یہ بھی آئی ہے،
اور ایک روایت یہ بھی آئی ہے کہ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، یہ بھی صحابی رسول ہے اور یہ بھی ایمان تو قبول کر چکے ہیں، لیکن ان کے رشتہ دار قریبی ابھی مکے میں موجود تھے اور انہوں نے کیا کیا تھا، ابھی ایمان قبول نہیں کیے تھے، بلکہ قریبی ان کے رشتہ دار تھے، ان کے کوئی بال بچے وغیرہ بھی وہاں پر رہتے تھے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ ایسا کیا کہ کوئی خاتون جاسوس کوئی وہاں پر یہاں مدینے کو آ کر مکے کو جا رہی تھی، تو آپ نے یہ ایک لیٹر اس خاتون کے ہاتھ میں تھما دیا کہ جا کر کفار مکہ کو دے دو یہ لیٹر۔ اس میں تھا کیا کہ اس میں یہ تھا کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ فتح مکہ کی تیاری کر رہے ہیں، مکہ پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، تم اپنا تھوڑا بیچ بچاؤ بھی کر لو، بلکہ وہ لیٹر میں لکھا ہوا تھا۔ وہ لیٹر وہ اس خاتون کو دیکھ کر جیسا ہی وہ خاتون آگے بڑھنے لگی، اور وہ ایک جاسوسی تھی اور مسلمانوں کے ایک کیا ہے راز کی بات کو وہاں تک پہنچایا جا رہا تھا۔ حالانکہ حضرت حاتب بن بلتہ رضی اللہ عنہ کا مقصد صرف یہ تھا، یہ نہیں تھا کہ کفر کی طرفداری کرنا، کافروں کی طرفداری کرنا، صرف ان کا مقصد یہ تھا کہ میں ایسا کروں گا تو میرے بال بچے جو وہاں پر ہے ان کے تعلق سے کم یہ لوگ نرم رویہ اختیار کریں گے، ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے ایسا کرنے سے، صرف یہی ان کے پیش نظر تھا۔ تو لیکن جیسا ہی وہ خاتون لے کر آگے لیٹر بڑھتی ہے، جبرائیل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں کہ رسول اللہ کہ آپ کے ایک صحابی نے یہ لیٹر فلاں عورت کو دیا ہے، وہ لے کر وہاں پہنچ رہی ہے، آپ کی باتیں یہ خفیہ اور راز کی باتیں وہاں پر کیا ہے پہنچائی جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے حضرت علی اور 2-3 صحابہ کو وہاں پر بھیجا کر کیا ہے وہ عورت نہیں مان رہی تھی، زبردستی کر کے کیا معلوم کیا ہے حضرت علی اور دوسرے صحابہ، حضرت عمر بھی تھے اس کے اندر، وہاں اس کے پاس جا کر انہیں جوڑے میں وہ لیٹر کو چھپائی ہوئی تھی، تو کیونکہ انہیں نہیں نکال رہی تھی، لیٹر میرے پاس ہے ہی نہیں، تو صحابہ نے کہا کہ کیا ہے کہ میرے آقا نے جب فرما دیا ہے تیرے پاس لیٹر ہے تو اب لاکھ جھوٹ کیا ہے طرف کیا کریں گے، بہانے بنائیں گے، ہم نہیں مانیں گے، تیری جھڑتی لیں گے ہم جب تک کہ دیکھو نہیں چھوڑیں گے۔ تو وہ جوڑے میں سے نکال کر لیٹر دے دی، تو وہ جاسوسی جو کی جا رہی تھی وہ واپس آ گئی۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور صحابہ کرام حضرت حاتب بن بلتہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے تھوڑا سا ان کے دلوں میں تھوڑا سا ان کے تعلق سے تھوڑی کراہت اور نفرت محسوس ہوئی، اور کہا کہ رسول اللہ انہوں نے ایسا سازش کیا ہے، بتائیے حکم دے کیا ان کے ساتھ ہم کوئی دوسرا معاملہ کریں اس کے اندر۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، ان کے دل میں ایمان مضبوط ہے، صرف وہ اپنے رشتہ داروں کی رواداری کے خاطر ایسا کیے تھے، اس کے اندر ان کا یہ خطا قابل معافی ہے، حضور نے معاف فرما دیا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، تم اپنے والدین کو ہو، اپنے رشتہ دار کو ہو، اپنے بھائیوں کو ہو، ان کو دوست مت بناؤ۔ کب ان استحب الکفر علی الایمان، یہ اگر ایمان پر کفر کو ترجیح دے رہے ہیں اور ایمان کے دامن سے وابستہ نہیں ہوئے ہیں تو پھر ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں رہنا چاہیے۔ ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون، جو کوئی ان سے محبت کا معاملہ کرے گا، ولایت کا معاملہ اور دوستی کا معاملہ، تیری قلبی محبت کا معاملہ کرے گا تو اس کو ظالموں میں اس کو شمار کیا جائے گا، حد سے زیادتی کرنے والے میں اس کا شمار ہوگا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ظالم کیوں کہا جا رہا ہے ان کو؟ کہ ظالم کے معنی کیا آتے ہیں؟ ظلم کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو اس کی اپنے پراپر پلیس پر نہ رکھ کے دوسری جگہ پر اس کو رکھا جائے تو اس کو ظلم کہتے ہیں۔ تو مناسب جگہ پر جو چیز نہ رکھی جا کر دوسری شے رکھی جائے تو ظلم ہی اس کے اندر ہے۔ تمہارے دلوں میں ایمان اور ایمان والے کی محبت ہونی چاہیے، اور تم اپنے دلوں میں کفر اور کافروں کی محبت بٹھا رہے ہو، تو جہاں جو چیز ہونی چاہیے اس کے علاوہ تم کر رہے ہو تو یہ ظلم ہوگا اس کے اندر۔ وضع الشیء الی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کے نامناسب جگہ پر رکھ دینا۔ تو ایمان والے کا خلق یہ اس کا اپنا یہ محبتوں کا، ایمان والوں کی محبتوں کا مرکز ہوتا ہے، نہ کہ کافروں کا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ ظالمین میں شمار کیے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ
اخوانکم ازواجکم، اے آپ فرما دیجیے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب یہ اللہ اس کے رسول کی محبت کے اوپر علماء فرماتے ہیں ایک بہت ہی جامع آیت اور سب سے بہترین آیت ہے اس کے اندر، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والے کے نزدیک کیا پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ اس کے رسول کی محبت سب سے اس سے پیش نظر اس کے زیادہ رہنی چاہیے، اس میں اس کو انہیں فضیلت دینی چاہیے، اللہ اس کے رسول کی محبت پر کو ترجیح دینی چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہارے رشتے، بیوی اور تمہارے خاندان، تمہارے مال جس کو تم جمع کرتے ہو، اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تم کو خوف ہوتا ہے اور نقصان کا خوف کھاتے ہوئے تجارت کرتے ہو، اور وہ مساکین و ترضونہا، بہترین بلڈنگیں اور مکانات بنا کر جس پہ تم راضی اور خوش ہوتے ہو، یہ سب چیزیں اگر احب الیکم من اللہ، اگر یہ سب چیزیں تمہارے پاس اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے اور اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ یہ چیزوں کی تو تم اگر ترجیح دو گے، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا، حتیٰ یاتی اللہ بامری، کہ اللہ تعالیٰ اپنا معاملہ یعنی اللہ اپنے عذاب کو نازل کرے گا تم پر، کب؟ اگر تم اللہ اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں یہ تمام اپنے رشتہ داروں کو، اپنے آبا اجداد کو، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے مال کو، اپنی تجارت کو اگر تم زیادہ پریفرنس دو گے، ترجیح دو گے اور ان سے محبت کرو گے، تو یاد رکھو کہ یہ تمہارا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے گا، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو یہاں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے فرمایا کہ تمہارے آبا، اب یہاں پر ذکر پہلے باپ داداؤں کا کیا گیا، چونکہ انسان کا وجود اس کے اپنے باپ داداؤں سے ہوتا ہے، باپ دادا اگر رہیں گے تو پھر اس کا وجود دنیا میں ہوگا، تو چونکہ یہ کسی بھی انسان کے وجود کے لیے ذریعہ اس کا باپ اور دادا بنتے ہیں، اس وجہ سے وہ وجود میں مقدم ہونے کی وجہ سے یہاں ذکر میں بھی اس کو مقدم اور پہلے ذکر کیا گیا کہ تمہارے آبا یعنی تمہارے باپ دادائیں، پھر اس کے بعد وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہاری اولادیں، کہ انسان کے پاس وجود میں تو ماں باپ مقدم ہیں، لیکن انسان کے پاس محبت اور کیا ہے قلبی لگاؤ کے اعتبار سے اولاد اس کے پاس پسندیدہ ہوتی ہے، تو اللہ نے ابنا اولاد کا ذکر فرمایا۔ اگر تمہارے اولاد کیونکہ تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے اپنی جان سے زیادہ تم کو پیاری اور عزیز ہوتی ہے، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی ہیں۔ اب تین چیزوں کا یہاں ذکر کیا گیا اور تینوں بلڈ ریلیشن میں آتے ہیں، اس کے اندر ماں باپ دادائیں یہ بھی ہے، اولاد یہ بھی ہے، بھائی ہیں یہ بھی بلڈ ریلیشن میں آتے ہیں اس کے اندر۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان تین خونی رشتہ داروں کا ذکر فرمایا کہ انسان سب سے پہلے کیا کرتا ہے کہ انسان اپنی اولاد کو ترجیح دیتا ہے کسی بھی مقام پر، تو اللہ نے اولاد کا ذکر فرمایا، باپ داداؤں کا ذکر فرمایا چونکہ باپ داداؤں کی وجہ سے اس کا وجود ہوتا ہے۔ اولاد کا ذکر اس وجہ فرمایا کہ اولاد کے اوپر وہ اپنے دوسرے رشتہ داروں بلکہ بھائیوں کو بھی اپنی اولاد کو اپنی ترجیح دیتا ہے اپنے بھائی بہنوں پر اس کے اندر، اس وجہ سے ابنا کا ذکر پہلے فرمایا، پھر اس کے بعد بھائیوں کا ذکر فرمایا، یہ بلڈ ریلیشن کا ذکر کیا گیا۔ وہ ازواجکم، پھر اس کے بعد کہا گیا کہ یہ تمہارے سسرالی رشتہ دار، تمہاری بیوی، تمہارے کیا ہے سسرال کے رشتہ داریں وغیرہ۔ تو اب اس کے اندر ازواج کا لفظ یہ زوج یہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، میاں کو بھی زوج کہتے ہیں، بیوی کو بھی زوج کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ کیا ہوا، اگر خطاب اگر مردوں سے ہے تو تمہارے بیوی اور بیوی کے رشتہ دار، خطاب اگر عورتوں سے ہے تو معلوم ہوا کہ تمہارا شوہر طور کے رشتہ دار جو بھی ہے اس کے اندر، عشیرتکم، اور تمہارے قبیلے اور خاندان والے، جس خاندان اور قبیلے کی تم کیا کرتے ہو طرفداری کرتے ہو، کہ ہمیشہ اپنی جماعت اور اپنے قبیلے کی تم طرفداری کر کے ان کی تائید کرتے ہو، یہ قبیلے اور اموال۔ اب یہاں پر خونی رشتہ دار، پھر عام سوسائٹی کے لوگ، پھر یہ سسرالی، اس کے بعد پھر خاندان والے، اب اس کے بعد مال کا ذکر فرمایا کہ اور وہ مالیں جس کو تم اقترفتموہا،
جس کو تم نے کمایا ہے، تم نے کوشش کر کے اس کو حاصل کیا ہے مالیں، اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تم کو خوف ہوتا ہے اور تم ہمیشہ اس کیا ہے فکر میں لگے رہتے ہو کہ مجھے تجارت میں کوئی نقصان نہ ہونے پائے، ہمیشہ اس کا ڈر لگا ہوا ہوتا ہے، تو یہ تجارتیں وہ مساکین اور وہ تمہارے بلڈنگ اور مکانات، وہ تمہارے رہنے کی جگہیں جس سے تم راضی ہیں، اچھے اچھے عالیشان لگژری مکانات بنا کر تم اس کے اندر کیا خوش ہیں، مطمئن ہیں اور اس سے تم راضی ہیں، اگر یہ سب چیزیں تمہارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اللہ اس کے رسول سے، تو بس تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، یہ کہا گیا یہاں پر۔ تو اب یہاں علماء فرماتے ہیں کہ احب الیکم، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے کہ زیادہ پسندیدہ ہے اللہ اس کے رسول سے، تو معلوم یہ ہوا کہ اولاد کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، باپ داداؤں کی محبت، تجارت اور مال کی کچھ محبت انسان کی فطری اپنی محبت ہوتی ہے، نفس محبت کو روکا نہیں گیا یہاں پر کہ دونوں کمپیئر کرنے کے بعد یہ دیکھیں گے کہ کس کی محبت غالب ہے، ان چیزوں کی محبت غالب ہے یا اللہ اس کے رسول کی محبت غالب ہے۔ اگر اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ یہ چیزیں ہیں تو اس کو منع کیا گیا ہے، نفس محبت اگر کسی کو اگر ہو رہی ہے تو اس سے روکا نہیں جا رہا ہے، انسان کی فطری بات ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے، رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے، خاندان سے محبت ہوتی ہے، مال و تجارت سے بھی اس کو لگاؤ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، لیکن تمہاری محبت ایک حد تک ہونی چاہیے کہ جہاں دونوں کا معاملہ آ جائے، اب باپ دادا آ جائیں ایک طرف اللہ رسول کا حکم آ جائے، اپنے اولاد آ جائیں اور اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائیں، بھائی اور برادری کے لوگ آ جائیں، اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے، خاندان آ جائے، اسی طرح مال و دولت جس تم نے حاصل کیا ہے وہ اور تجارت کا معاملہ آ جائے ایک طرف، اللہ اس کے رسول کی محبت کا معاملہ آ جائے، اب یہاں کمپیئر کر کے دیکھا جائے گا کہ تم کس کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ماں باپ ایک حکم دے رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کا ایک حکم ہے، تو اب ترجیح یہاں کس کو دیں گے؟ محبت تمہاری کس کی زیادہ ہے، اس کے حکم کو تم ترجیح دو گے۔ اگر اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، اگر ماں باپ کوئی ایسی چیز ابھر رہے ہیں کہ جو کیا ہے اس سے اس کے احکامات الہیہ میں اس کے اندر فرق آ رہا ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے کہ لیکن ماں باپ کوئی بات حکم دے رہے ہیں اس کے اندر فلاں کام کرو، اگر آپ نماز ادا نہیں کیے ہیں تو ماں باپ کا حکم نہیں مانیں گے، رب کا حکم مانیں گے یہاں پر۔ ہاں اسی طرح مال و دولت اور تجارت ہے اس کے اندر کہ تجارت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بہت بڑا تجارت کا بڑا فائدہ مند ہے، اس کے اندر تجارت خوب زور و شور سے ہوتی ہے، تجارت کہہ رہی ہے کہ تم اس کو مت چھوڑ، اللہ اس کا رسول کہہ رہا ہے چھوڑ کر میری عبادت کے لیے آ جا اس کے اندر۔ اب یہاں دیکھیں گے اس کے اندر کہ بندہ کس کو اختیار کرتا ہے، یا تجارت میں لگ جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ تجارت کی محبت دل میں زیادہ ہے، اولاد کے لیے کوشش کر رہا ہے، بھائی ہم تمام کوششیں کرتے ہیں، دن رات کرنے کے باوجود بھی اولاد کے خرچے پورے نہیں ہو رہے ہیں، یہ کہتے ہیں تو اولاد کی محبت میں آ کر نہ نماز کی پرواہ ہے نہ عبادت کی پرواہ ہے، کوئی فکر نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ آپ اپنی اولاد کو اور اپنی تجارت کو اپنی کیا خاندان والوں کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں۔ محبت کس کی؟ اولاد کی محبت زیادہ ہو گئی اللہ اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں۔ جب ایسا معاملہ ہو جائے تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ تنبیہ ایسی خطرناک دی جا رہی ہے یہاں پر، تربصوا، انتظار کرو، کس کا؟ اللہ فرما رہا ہے انتظار کرو، کس کا انتظار کرو؟ ہمارا عذاب کا وقت آنے کا انتظار کرو، حتیٰ یاتی امر اللہ، اللہ کا حکم ایسا خطرناک آسمانی طور پر آسمانی یا سلطانی عذاب آ کر تم کو گرفتار کر لے گا، اس کا انتظار کرو۔ اور علماء نے یہاں پر یہ بھی کہا کہ یہاں اللہ کے عذاب کا انتظار کرنے کا حکم دیا گیا، یا امر اللہ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ جب تم ایسا کرو گے کہ ہماری محبت کم رہے گی، یہ چیزوں کی محبت زیادہ رہے گی، تو پھر تم انتظار کرو کس کا؟ اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اغیار کو اور تمہارے نہ ماننے والے کافر اور غیر مسلموں کو تم پر تسلط کر دے گا۔ حتیٰ یاتی امر اللہ کے معنی اللہ کا معاملہ کیا آئے گا کہ تم اگر یہ کرو گے، کیوں؟ اللہ کی تائید، غیبی مدد بندوں کے ساتھ کب تک رہی؟ جب اللہ اس کے رسول کی محبت میں آگے رہیں گے تو اللہ اس کے رسول کی مدد رہیں گی۔ اگر اللہ رسول کی محبت کم ہو کر دنیا اور دنیا کی جائیداد کی تجارت کی محبت زیادہ ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
پھر میں کیا کروں گا؟ تمہارے اوپر ظالموں کو مسلط کر دوں گا، جابروں کو مسلط کروں گا، غیر مسلموں کا ڈومینیشن ہو جائے گا، ان کا تسلط ہو جائے گا، ان کو تمہارے اوپر مسلط کر دوں گا۔ اور جب وہ مسلط ہو جائیں گے تو تم وہ حالات جو آج امت مسلمہ پر پیش آ رہے ہیں، وہی حالات آج وہی تمہارے سامنے موجود رہیں گے کہ جب غیر مسلم تم پر حکومت کرے گا، لا محالہ تمہارے حقوق ادا نہیں کرے گا، تم کو صحیح معنی میں اسلام پر چلنے کے لیے کیا تمہارے لیے راستے فراہم نہیں کیے جائیں گے، اور تم یہ تکلیف اور رکاوٹوں میں آ جاؤ گے۔ اس کے اندر یاد رکھو، اگر ہمارے احکامات کی پابندی اور ہماری محبت اور ہمارے رسول کی محبت اگر تمہارے دل میں زیادہ نہیں رہے گی، حتیٰ یاتی اللہ بامری، تو معلوم یہی ہوا اس کے اندر کہ انسان کو چاہیے کہ ایمان والے کو چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت اپنے دل میں سب سے زیادہ، اور جب محبت زیادہ ہوگی تو محبت زیادہ کا مطلب یہی ہے کہ وہ حکم ایک دے رہے ہیں، دنیا کا معاملہ ایک آ جا رہا ہے، تو اب محبت جس سے ہوتی ہے اس کے حکم کی تابعداری ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو پھر یہاں پر اسی وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندے کے لیے کیا ہے، وہ ذاقہ طعم الایمانی، کہ وہ بندہ ایمان کے مزے کو چکھ لیا جس نے 3 چیزوں کو اختیار کر لیا۔ ایمان کا مزے کو چکھ لیا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، تب ایمان کا بھی مزہ ہوتا ہے۔ ہم تو دنیاوی لذات اور دنیاوی غذاؤں کے مزے تو ہم حاصل کرتے ہیں، ہمارے جسم دنیاوی لذتوں اور اس کے مزوں سے تو واقف ہے اس کے اندر، لیکن روح کی کیا غذا ہوتی ہے؟ حضور فرما رہے ہیں کہ تم جسمانی غذاؤں سے تو اپنے آپ کو یہ تمام سہولتیں پہنچاتے ہو، لیکن یاد رکھو روحانی بھی ایک غذا ہوتی ہے۔ وہ روحانی غذا کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی محبت میں سرشار ہو کر جب تم عبادت کرتے ہو تو عبادت میں بھی لذت آنے لگتی ہے اس کے اندر۔ اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہو تو احکام کی پابندی کرنے میں بھی تم کو لطف اور مزہ آنے لگتا ہے اس کے اندر۔ یہ لطف و مزہ کا آ جانا یہ ایمان کے مزے کو، ایمان کی چاشنی کو چکھنے کے قائم مقام ہے۔ تو حضور نے فرمایا 3 چیزیں ہیں، وہ جس نے اس کو اختیار کر لیا، کیا ہے؟ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ جس کسی کے نزدیک اللہ اس کے رسول کی محبت تمام چیزوں سے زیادہ بڑی ہوئی ہو، یہ ایک چیز۔ پھر حضور نے فرمایا کہ دوسری بات کہ کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، کسی سے نفرت اور دل میں بغض رکھے بھی تو اللہ تعالیٰ کے لیے رکھے۔ محبت بھی ہو تو اللہ کے لیے ہو، اور کسی سے بغض ہو تو بھی وہ اللہ کے لیے ہو۔ اب بغض کس لحاظ سے ہو سکتا ہے؟ کہ کوئی کافر ہے، اس کے کفر کی وجہ سے بغض کر رہے ہیں، گناہ گار ہے، اس کے گناہ کی وجہ سے کیا ہے علم کیا اس سے نفرت یا بغض کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ علماء نے یہ تک فرمایا کہ گناہ گار سے نفرت مت کرو، گناہ گار کے گناہ سے نفرت کرو۔ اس کے گناہ گار سے نفرت کیوں؟ کیونکہ ایسے واقعات بھی ہم کو ملتے ہیں کہ صحابہ کرام میں جن سے لغزشیں ہوئی اور ان کو سزائیں بھی دی گئی، تو دوسرے صحابہ نے جب کیا ہے ان کے اوپر لعن تان کرنے لگے تو حضور نے تسلی دے کر کہا کہ ان پر لعن تان مت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایمان کی کیا علم کیا ہے، پہاڑوں برابر ایمان ان کے اندر رکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کے چاہنے والے ہیں یہ لوگ اس کے اندر۔ تو اللہ رسول کے چاہنے والے سے بھی کبھی کبھار کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو غلطی ہونے کے بعد غلطی کا ہو جانے سے اس شخصیت کے اوپر الزام مت دو، اس کے اندر نفرت بھی اگر ہو رہی ہے تمہاری تو صرف گناہ سے ہونی چاہیے، گناہ گار سے نہیں ہونی چاہیے۔ تو حضور نے 2 چیزیں فرمایا کہ ایمان کے مزے کو کون چکھ لیتا ہے؟ جو اللہ جس کے پاس اللہ اس رسول کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ دوسری چیز کہ کسی سے محبت بھی کرتا ہے اللہ کے لیے، کسی سے بغض اور کیا ہے نفرت بھی کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ایمان کے دائرے میں آ جانے کے بعد، ایمان قبول کرنے کے بعد کفر میں جانے کو ایسا ناپسند کرے، ایمان سے اپنے آپ کو نعوذ باللہ پھرانے سے اس طرح ناپسند کرے جیسا کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کو ناپسند کرتا ہے، اس طرح کفر میں پھر دوبارہ کفر کا کوئی شرکیہ کلمات زبان سے نکالنے میں اتنا نفرت کرتا ہے اور اس کو جس طرح کے کوئی آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ 3 چیزیں جس کو حاصل ہو جاتی ہے تو ذاق طعم الایمانی، اس نے ایمان کے مزے کو چکھ لیا۔ حضور نے فرمایا یہ 3 چیزیں جس کو اختیار کر لیتا ہے تو ایمان کا مزہ اور اس کی لذت یہ کیا ہوتی ہے کہ ایمان کی لذت اور اس کا مزہ
جس طرح کے علماء نے فرمایا کہ زبان کی لذتیں صحت اور صحت کے ساتھ موقوف ہے، کہ زبان کو مزہ کب آتا ہے؟ جب آپ صحت مند رہتے ہیں۔ اگر آپ کی صحت میں فرق آ جائے، زکام ہو جائے، نزلہ ہو جائے، تو آپ کو لاکھ لذیذ چیز بھی لا کر زبان پہ رکھ دی جائے تو آپ کو مزہ نہیں آتا اس کے اندر۔ تو معلوم ہوا کہ صحت مندی، لذت، دنیاوی لذتوں کے لیے صحت مندی کا ہونا ضروری ہے، اور اخروی لذتوں کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ ایمان دل میں اگر مضبوطی کے ساتھ اگر جم جاتا ہے، ایمان کے اندر کمال، ایمان کی وجہ سے آپ کی روح صحت مند رہتی ہے۔ روح کے اندر، روح کب صحت مند رہتی ہے؟ ایمان جتنا قوی ہوتا ہے روح صحت مند رہتی ہے۔ ایمان جتنا کامل درجے کا ہوگا روح صحت مند ہوگی۔ جب روح صحت مند ہوگی تو جب صحت مند ہوگی تو اس کو عبادتوں کا لذت اسی طرح ملے گی جیسے زبان صحت مند رہتی ہے تو اس کو غذاؤں کی لذت ملتی ہے اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ تو اگر یاد رکھیں، اب مسلمان کو، ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ یہ آیت یہ کیا کر رہی ہے کہ دنیا کے ہر معاملے کے لیے آپ کی یہ نمائندگی کرنے والی آیت ہے۔ آپ کا کیا ہے، جب بھی کوئی معاملہ آپ کا پیش آ رہا ہے، کس کے مال و دولت سے ہے، تجارت سے ہے، کاروبار سے ہے، اولاد سے ہے، ماں باپ سے ہے، باپ داداؤں سے ہے، تمام اپنے گھروں سے ہے، بلڈنگوں سے ہے، جب کمپیئر کر کے بتلا دیا گیا اس کے اندر کہ دیکھو اس کی محبت ہے، اس کی محبت ہے، کس کی محبت آپ کے پاس زیادہ ہے۔ تو اب اگر کوئی دنیاوی محبتوں میں سرشار رہ کر اللہ اس کے رسول کی محبت سے پیچھے رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ تنبیہ بھی فرما رہا ہے کہ ہمارا تم پر یہ عتاب نازل ہوگا کہ ہم تمہارے اغیار کو، غیر مسلموں کو تم پر مسلط کریں گے۔ آج وہی ہو رہا ہے۔ مسلمان آج کیا ہے، کسی بھی معاملے میں ایمان کی فکر نہیں، اعمال کی فکر نہیں، بس ہر کوئی ہے کہ سرشار ہے۔ اب کوئی کاروبار میں کیا معلوم اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں، اسی میں گرفتار ہے، کوئی نوکری میں گرفتار ہے، کوئی اپنے اپنے مکانات، عالیشان مکانات بنانے میں وہ کیا ہے، اسی میں ایک سرشار ہے، اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کے اندر ہے۔ لیکن ان مسلمان کو اگر یہ فرصت نہیں مل رہی ہے تو رب کی عبادت کی فرصت نہیں مل رہی ہے۔ تو اب ایسے وقت میں جو حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ اس آیت ہم کو جھنجھوڑ رہی ہے کہ یہ آیت کا مصداق آج ہمارے امت مسلمہ کی بے-راہ روی ہے اور ان کی گناہوں میں پڑ جانا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی عبادتوں کو چھوڑ کر صرف دنیا اور دنیا کی لذتوں میں پڑنے کی وجہ سے آج یہ حالات ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں۔ حتیٰ یاتی اللہ بامری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا، گناہگار قوموں کو اللہ تعالیٰ کبھی راہیاب نہیں کرتا، اس کو کامیاب نہیں کرتا جو اپنے فسق و فجور پر، گناہوں پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ رب کا حکم ایک ہے، دنیا کا معاملہ ایک ہے، رب کے حکم کو چھوڑنے والا فاسق نہیں تو پھر کیا کہا جائے گا؟ فاسق کے معنی علانیہ گناہ کرنے والے کو کہتے ہیں، کھلم کھلا گناہ کرنے والے کو کہتے ہیں کہ رب کا ایک طرف ایک حکم آ رہا ہے اور آپ ہے کہ کاروبار میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر۔ اب بتائیے اس کے اندر کہ نماز کا ایک مرتبہ ترک کرنے والے کو گناہ کبیرہ، اور گناہ کبیرہ کرنے والا فاسق کہلاتا ہے۔ ایک مرتبہ نماز کا ایک مرتبہ ترک کر دینا عمدن، یہ انسان کو فسق میں مبتلا کر دیتا ہے، فاسق بنا دیتا ہے۔ تو فاسق کسے کہتے ہیں؟ کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہے۔ تو کھلم کھلا گناہ کیا ہے؟ علانیہ گناہ کرنے والا یہی ہے کہ رب کا حکم نماز کا ہے اور نماز نہ پڑھ رہا ہے، نماز کو بلا وجہ ترک کر رہا ہے، تو پھر وہ فاسقوں کی فہرست میں آ جاتا ہے۔ جب ایک مرتبہ کا چھوڑنا فاسق بناتا ہے تو دن میں کئی مرتبہ نمازوں کو چھوڑ دیا جا رہا ہے تو اب کتنا انہیں بڑا فاسق شمار کیا جائے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہمارے احکامات کی خلاف ورزی کر کے تم اپنے آپ کو فسق و فجور میں ڈال رہے ہو، تو اب بتاؤ کہ ہم تم کو کس طرح تم کو راہیاب کریں گے، کس طرح تم کو نجات ملے گی تمہارے لیے، کس طرح تم کو ہدایت ملے گی۔ ہدایت، اب یہ کہے کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا، کہ مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہدایت نہیں دینا چاہ رہا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ ہدایت تو دینا چاہ رہا ہے، بندہ کوشش کرنا پڑتا ہے، بندے کو اس کے لیے ہدایت حاصل کرنے کے لیے کچھ تقدم کرنی پڑتی ہے۔ جیسے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ تو ایک قدم بڑھ تو میں تیرے طرف 10 قدم آگے بڑھوں گا۔ تو بندہ کوشش کرنے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے کچھ آگے بڑھے گا تو اس کے لیے راستے کھلیں گے اس کے اندر۔
اپنے مقام پر بیٹھ کر کیا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہدایت دے گا تو میں بھی نماز پڑھوں گا، تو کیا اللہ تعالیٰ آ کر تیرے کو ہاتھ پکڑ کر اٹھا کر مسجد کو لائیں گا کہ اللہ تعالیٰ؟ تو حرکت نہیں کر رہا ہے، اٹھ رہا نہیں ہے، وہاں پر کچھ کیا ہے کوشش نہیں کر رہا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ چاہا تو میں بھی نماز پڑھوں گا۔ یہ سب سے بدبختی کی، سرکشی کی، شقاوت کی علامت ہے کہ ایک بدعملی کرنا، اوپر سے یہ کہنا کہ اللہ ہدایت دے تو میں بھی پڑھتا ہوں نماز، اللہ کا ہدایت ہوں گی تو پڑھوں گا میں نماز، یہ نعوذ باللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے اس قسم کے گناہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی تھی کئی مقامات پر، اے مسلمانوں، اے صحابہ کی جماعتوں، کہ تمہاری تعداد کی کمی کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی تھی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے یہ تسلی دے رہا ہے اس کے اندر کہ تم کافروں کے ساتھ کیا ہے محبت کا، رواداری کا معاملہ کر کے یہ سمجھتے ہو کہ ان کی تائید تم کو حاصل ہوں گی۔ کیا تم وہ وقت نہیں یاد کرے کہ تب تمہاری تعداد کم تھی تو اللہ نے تم کو کیسے کامیابی عطا فرمائی تھی اس کے اندر؟ اب تم ان کے صرف ظاہری طور پر ان کی تم کیا ہے تائید حاصل کر رہے ہیں تاکہ وہ وقت کے اوپر ہم کو وہ کام آ جائے، تو یاد رکھو کہ تعداد کی کمی اور زیادتی سے کامیابی نہیں ملتی ہے، رب تبارک تعالیٰ کے فضل سے کامیابی حاصل ہوتی ہے اس کے اندر۔ کہ اب چنانچہ یہ آ رہا ہے جنگ حنین کی بات یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے کہ اللہ نے تمہاری مدد فرمایا فی مواطن کثیرۃ، کثرت سے مقامات پر تمہاری مدد فرمائی، چھوٹے چھوٹے غزووں میں، جنگوں میں تمہاری مدد فرما کر اللہ نے تم کو کامیابی عطا فرمائی۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور جنگ حنین کے موقع پر بھی اللہ نے تم کو کیا تمہاری مدد فرمائی۔ تو جنگ حنین یہ کہا جاتا ہے کہ طائف کے قریب میں ایک مقام کا نام تھا حنین، اس مقام پر وہاں پر وہ قبیل حوازن اور قبیل ثقیف دو جماعتیں تھیں وہاں پر۔ تو جب فتح مکہ ہو گیا، فتح مکہ کے بعد کیا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فاتحانہ انداز میں مکے میں آپ تشریف فرما ہو گئے۔ 10,000 کا لشکر فتح مکہ کے موقع پر موجود تھا، 10,000 صحابہ ہو چکے تھے، اور فتح مکہ کے بعد پھر تقریباً 2,000 کفار اسلام قبول کر لیے، 12,000 کا یہ مسلمانوں کا گروہ لشکر تھا۔ تو یہ لشکر 12,000 کا جب لشکر ہو گیا تو حنین کے موقع پر، حنین کے مقام پر جو طائف کے قریب میں ایک مقام کا ہے، وہاں پر حوازن اور ثقیف دو قبیلے تھے، ان دونوں کی تعداد تھی 2,000 کی، 4,000 تعداد تھی وہ لوگوں۔ تو وہ لوگ اور چند لوگوں کو مل کر انہوں نے کہا کہ یہ لوگ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اب تو مکہ بھی فتح کر لیے، تعداد ان کی بڑھتی جا رہی ہے، اب ہم کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے ان کے لیے۔ وہ دونوں قبیلے والوں نے پلاننگ اور منصوبہ بنایا کہ ہم مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کی طاقت جو بڑھتے جا رہی ہے وہ طاقت کو ہم کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ ہم چلو، ہم حوازن اور ثقیف دونوں قبیلوں سے ہم مقابلہ کرتے ہیں کہ وہ آ کر ہم پر حملہ کرنے سے پہلے ہم ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ہم آگے بڑھیں گے اس کے اندر۔ تو صحابہ وغیرہ کو معلوم ہوا کہ وہ دونوں قبیلوں کی تعداد 4,000 ہے، مسلمانوں کی تعداد 12,000 ہے۔ تو ایک صحابی، ایک مسلمانوں میں سے کسی مسلمان نے کہا کہ اب ہم کو تو کیا ہے ناکامی کا خوف ہی نہیں ہے، کیونکہ ہماری تعداد ان کے مقابلے میں 2 گنا بڑھ کے ہے، وہ 4 ہے تو ہم 12 ہے، اس کے اندر 2 گنا یعنی کہ 1/3 وہ ہے تو 2/3 میجارٹی ہم کو حاصل ہے اس کے اندر ہے، اب تو ہم کو ناکامی نہیں ہو سکتی، ہم کامیاب ہو کر رہیں گے۔ یہ بات حضور تک پہنچی تو حضور ناراض ہوئے کہ تم تعداد پر بھروسہ کر رہے ہو، وہ وقت کو یاد نہیں کرے کہ جب تعداد کم تھی تو کب کامیابی کون دلایا تھا تم کو؟ جب تمہاری تعداد بدر کے موقع پر کم تھی، 313 کدھر ہے، ہزاروں کی تعداد کدھر ہے اس کے اندر؟ جب تم کو یاد نہیں آیا تعداد کا، جب اس وقت کامیابی دلانے والی ذات کون تھی؟ اللہ تعالیٰ کی تھی۔ تو مسلمان ہمیشہ تعداد پر نہیں دیکھتا ہے، کثرت کو نہیں دیکھتا ہے، ہمیشہ مسلمان کی نگاہ رب کے اوپر، رب کے فضل کے اوپر لگی ہوئی رہتی ہے۔ حضور نے کیا ہے ان کو یہ تنبیہ فرمائی۔ اب چنانچہ لیکن وہ صحابی کے زبان سے نکلا تھا، اور بزرگوں کی کیا ہے سے نکلنے والی ذری سی معمولی خلاف اولاد چیز پر بھی اللہ کی طرف سے پکڑ ہو جا کرتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں ہم لاکھ گناہ کر رہے ہیں دن رات، لیکن پکڑ نہیں ہوتی، ڈھیل پہ ڈھیل، ڈھیل پہ ڈھیل ہے، لیکن بزرگان دین کے بارے میں ذری سی کوئی ان سے کوتاہی ہو جاتی، نیک بندوں سے تو اللہ فوراً تنبیہ کرتا۔ یہ تنبیہ کرنا یہ ان کی اللہ کی محبت ہونے کی دلیل ہے اس کے اندر، کیونکہ باپ اپنے کسی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اس کو بات بات پر ٹوکتا ہے اس کے اندر، اور جو کیا ہے بگڑ چکا ہے
تو انہیں لاکھ گناہ کرتے جائے تو دیکھ کر نظر انداز کر دیتا ہے کہ انہیں سدھرنے والا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور جو وہ بچہ بات سنتا ہے، ذرا سی خلاف ورزی ہوئی تو اس کو ٹوک دیتا ہے، تو وہ بچہ بھی ناراض نہیں ہوتا، بچہ یہ کہتا ہے کہ باپ میرے کو کیا معلوم کیا ہے، سدھارنا چاہتا ہے، میری ذرا سی خطا کو بھی برداشت نہیں کر رہا ہے، کتنی محبت ہے میرے باپ سے، یہ کہتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ بھی یہ بندوں سے، خاص اپنے نیک بندوں سے ایسی محبت فرماتا ہے کہ تم سے کوئی ذریعی سی بات بھی تمہارے سے نہ ہونی پائے۔ اور مفسرین نے کیا ہے ایک واقعہ لکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جب آ کر کہا ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آ کر کہا کہ ہم یوسف کو ہم ساتھ لے جاتے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا، اَن یَأْکُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، کوئی بھیڑیا کھا جائے گا، تم لوگ غفلت میں رہیں گے اور تم لوگ لاپرواہی رہیں گے تو ان کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا۔ بول کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہاں پر رب کے فضل کا ذکر کرنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے میں روانہ کر رہا ہوں، لیکن اللہ کی حفاظت میں دے کر تم کو روانہ کرتا ہوں، بلکہ یہ نہیں کہا تھا، صرف خوف کھائے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگ اور اللہ کے خاص بندوں کو اتنی سی ذریعی سی بات کے کیا بولنا چاہیے تھا، فی حفظ اللہ، فی امان اللہ، کچھ نہ کچھ لفظ بولنا چاہیے تھا، نہیں کہا۔ اتنی سی بات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کئی سال تک یوسف علیہ السلام سے ان کو بچھڑا دیا، ملاقات ہی نہیں ہو سکی۔ پھر بنیامین چھوٹا بھائی کو جب کہے روانہ کرنے کے لیے، جب یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ بنیامین کو لاؤ تمہارے کو غلہ جانا زیادہ دیا جائے گا اس کے اندر، پھر آئے وہ بھائی یوسف علیہ السلام کے بھائی آ کر بولنے لگے کہ کہے بابا جان مصر کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ بنیامین کو بھی ساتھ لاؤ، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے بعد اگر محبوب ترین اولاد بنیامین تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ تم اس سے پہلے جا کر یوسف کو کہے گنوا کے آئے ہو، اب یہ بنیامین کو بھی گنوا دو گے؟ نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اگر لے کر آئیں گے تو غنا جو اللہ زیادہ دیں گے۔ تو اس وقت آپ نے کیا کہا تھا، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَأَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یہ کلمات کہے تھے یعقوب علیہ السلام نے، جو سورہ 13 پارے میں سورہ یوسف کے آخر میں آیا ہے، ان کو روانہ کرتے وقت کہ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَأَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ بہترین حفاظت کرنے والا اور رحم فرمانے والا، یہ کہہ کر بنیامین کو روانہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ سابقہ اس سے پہلے کی جو خطا تھی وہ یہ کلمات کہنے کی وجہ سے معاف فرما کر چند دنوں کے اندر بنیامین بھی مل گئے، یوسف علیہ السلام سے بھی ملاقات کروا دیا اس کے اندر۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر کاشن اور تنبیہ کرتے رہتا ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہوا معاملہ، تب روایت میں آتا ہے کہ اب مسلمان وہاں سے نکلے، کتنی تعداد ہے، 12,000 کی تعداد ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جنگ فتح مکہ رمضان کے مہینے میں ہوا تھا، 8 ہجری میں فتح مکہ 8 ہجری رمضان کے مہینے میں ہوا، 17 12 دو روایت ہے، یہ 17 تاریخ کو فتح مکہ ہوا تھا۔ اس کے بعد شوال ہی کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 12,000 کے لشکر کو لے کر حنین کے مقام پر پہنچے، وہاں پر ان سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ چنانچہ وہاں اس مقام پر جب پہنچے اور وہاں پر جب جنگ شروع ہوئی اور مسلمانوں نے 12,000 کی تعداد ان کی 4-5 ہزار کی تعداد کے اوپر جب کیا ہے غالب آ گئی، اور تھوڑی دیر کے اندر مسلمانوں نے کو ایسے آثار نظر آ گئے کہ کامیابی و فتح حاصل ہو چکی ہے، تو وہ لوگ وہ حوازن اور ثقیف قبیلے والے بھاگ کر پناہ حاصل کرنے کے لیے دور بھاگ گئے اس کے اندر۔ جیسا ہی وہ دور بھاگے، ان کے ساز و سامان تھے، ان کے اور جو چیزاں تھے اس کے اندر، وہ اس کو مال غنیمت کے طور پر حاصل کرنے کے لیے مسلمان پورا جمع کرنے میں اس کو لگ گئے۔ اس کے اندر جو ان کے اشیاء کو، ان کی چیزوں کو، ان کے مال و متاع کو کیا ہے جمع کرنے کے لیے جب لگ گئے، اور دیکھیں کہ سب لوگ کیا معلوم کیا ہے اس مال کو جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو قبیلے کے لوگ جو دور چلے گئے تھے دیکھا کہ یہ لوگ تو مال غنیمت کو بٹورنے میں ہیں، پلٹ کے پھر آئے، اور آ کر کیا ہوا، وہ لوگ تیر انداز بڑے تیز تھے، وہ لوگ وہاں سے تیروں کی کیا معلوم بوچھار کر دی، تیروں کی بارش برسانے لگے اس کے اندر۔ تو ابھی حضور پاک علیہ السلام تو لیکن وہ لوگ مال جب حاصل کرنے کے لیے، غنیمت کا مال حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، تو حضور کے ساتھ تقریباً 100 صحابہ تھے کہ وہ اپنے مقام پر ڈٹے ہوئے تھے، یہ مال غنیمت کو دیکھ کر آگے بڑھے نہیں تھے، اپنے مقام پر ڈٹے ہوئے تھے حضور اور 100 صحابہ، کیونکہ زمدہ تو 12,000 کا تھا، لیکن اس میں اجل صحابہ حضرت عباس ہے، حضرت علی ہے، حضرت اسامہ بن زید ہے، یہ صحابہ حضور کے اطراف گھرے ہوئے تھے، حضور کی جور کو اپنی جھرمٹ میں لیے ہوئے تھے اس کے اندر، یہ ڈٹے ہوئے تھے اس کے اندر۔ جیسا ہی دیکھا حضور علیہ السلام نے وہ تیروں سے بوچھار کر رہے ہیں، تیروں کی بارش برسا رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر، تو آپ نے فوراً اپنی سواری پر، اپنی اونٹنی کے اوپر جو سوار تھے، اس سواری کے لگام کو حضرت علی تھامے تھے، رکاب کو
حضرت عباس تھامے ہوئے تھے، تو وہ اپنی سواری پر سے اترتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتر کے کیا ہے، حضور یہ اشعار کے شکل میں یا کلمات ادا فرماتے ہیں، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی سچا نبی ہوں، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، اور نبی جو وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فتح اور کامیابی نوازتا ہے اس کے اندر، میں ہوں یہاں پر جنگ میں تو یہاں پر ناکامی کیسے ہو سکتی ہے، میں سچا نبی ہوں، انا ابن عبد المطلب، میں یاد رکھو کون ہوں میں، تم کیا ہم کو کیا بہادر، ہم کو کیا بزدل سمجھ رہے ہو، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، وہ عبد المطلب جن کی جمع مردی کے یہ ڈنکے عرب میں بجائے جاتے تھے ان کا بیٹا ہوں میں۔ تو حضور نے اپنی جمع مردی کے اظہار فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ علماء فرماتے ہیں اپنا فخر، اپنے نسب کا فخر یہ عام لوگوں کے مسلمانوں پہ ظاہر کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن کافروں کے سامنے اپنے فخر کو بھی ظاہر کر سکتے ہیں، آبائی شجاعت کو بھی اظہار کیا جا سکتا ہے۔ ہم کو معلوم ہے، تم کو معلوم ہے کہ ہمارے آباء اجداد میں کیسے کیسے بڑے بڑے کیا بہادر لوگ گزرے ہیں، اس کے اندر اس طرح کا معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ حضور نے وہی فرمایا کہ انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یہ کہہ کر حضور علیہ السلام اور وہ صحابہ، پھر حضرت عباس کو حضور نے کہا کہ عباس آواز دو، وہ کہا معلوم تمہارے ساتھیوں کو جو مال غنیمت کو بٹورنے میں لگے ہوئے اس کے اندر آواز دو یہاں پر آنے کے لیے۔ اس کے اندر روایت میں آتا ہے کہ حضرت عباس کو کیوں حکم دیا، عباس رضی اللہ عنہ کی آواز اللہ تعالیٰ نے اتنی بلند اور جہیر بنایا تھا، اتنی آواز ان کی بلند تھی کہ تقریباً 10-12 میل کے فاصلے تک ان کی آواز پہنچتی تھی اس کے اندر۔ تو عباس آواز دو، تو انہوں نے آواز دیا، اے اللہ کے رسول کے صحابہ، حضور تم کو یاد کر رہے ہیں، فوراً آ جاؤ۔ وہ صحابہ بھی پھر دوبارہ پلٹ کر وہاں سے آئے، پھر یہ سب مل کر، حالانکہ کیا معلوم ہو رہا تھا، بظاہر کیا ہو رہا تھا کہ یہ ابتدا میں کامیابی، درمیان میں شکست کے آثار نظر آ رہے تھے، پھر حضور سواری سے اترنے کے بعد پھر دوبارہ کامیابی۔ تو اب یہ درمیان میں حالانکہ علماء فرماتے ہیں کہ کامیابی دلانا مقدر تھا، اللہ کے پاس یہ طے تھا، لیکن درمیان میں جو شکست کے آثار کیوں نظر آئے تھے، وہ صحابی نے جو کلمہ کہا تھا ان کو تنبیہ کرنا تھا وہاں پر کہ تو یاد رکھو اپنی تعداد پر تم کیا بھروسہ نہیں کرنا، تعداد پر اگر تم نے تو بھروسہ کیا تھا 12,000 کا لشکر ہے، کیا ہوتا ہم کو بول کر اس کے اندر، جہاں جبکہ 313 کے وقت میں وہاں ذرا برابر بھی شکست نہیں ہوئی، لیکن یہاں 12,000 کا لشکر آنے کے باوجود بھی یہاں پر تم کو شکست کے آثار نظر آ گئے تھے، تنبیہ کرنے کے لیے فرمایا۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا تمام مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا یہاں حنین کا ذکر فرما رہا ہے، اذ اعجبتکم کثرتکم، اللہ فرما رہا ہے حنین کے موقع پر اللہ نے تمہاری مدد فرمایا، کب؟ جب کہ تمہاری کثرت تم کو لبھا رہی تھی، کثرت پر ناز کر رہے تھے، کثرت پر فخر کر رہے تھے، تم کو ہم کی تھی تعداد ہے ہماری 313 مل کے لڑے سوال ہے، یہ تو 12,000 کیا ہے بول کر یہ کثرت پر تم کو ناز تھا، تو تمہاری کثرت کو تم پر ناز اور کہ تم کو کیا تھا کہ لبھا رہی تھی تم کو، لیکن فلم تغنی عنکم شیئا، یہ تمہاری کثرت تم کو ذرا برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکی، ایسا حالات ہو گئے کہ شکست کا آثار نظر آنے لگے تھے۔ وضاقت علیکم الارض، اور تم پر زمین تنگ پڑ گئی تھی، بما رحبت، اتنی بڑی وسیع زمین ہونے کے باوجود بھی، زمین اپنی وسعت رکھنے کے باوجود بھی تم پر زمین تنگ ہو گئی تھی۔ کیوں تنگ ہو گئی تھی؟ کہ اس وجہ سے کہ تمہاری نگاہ اللہ تعالیٰ اس کے فضل سے ہٹ کر اپنی کثرت پر آ گئی تھی۔ تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انسان کے لیے جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، خبر کا 2 گز کا گڑا بھی تاحد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے، اور وہی اگر نافرمان اگر ہے تو وسیع زمین ہونے کے باوجود بھی وہ زمین اس کے لیے تنگ کر دی جاتی ہے۔ تو وسیع کا کسی بھی چیز کا وسعت کا ہونا، تنگی کا ہونا، یہ رب تبارک تعالیٰ کے فضل کے اوپر موقوف ہے۔ ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹ پلٹا کر بھاگنے لگے تھے۔ جب تیروں کی بوچھار ہونے لگی تو مسلمان بھی کیا معلوم تیروں سے بچنے کے لیے بھاگنے لگے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب کو اکٹھا فرمایا تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہا ہے کہ اے لوگوں یاد رکھو، ہم نے تم کو، روایت میں آتا ہے کہ اس سے پہلے کئی کیا ہے غزوے ہوئے تھے اور کئی جنگیں وغیرہ ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، ہم نے تمہاری مدد کثیر مقامات پر کی، تم کو ہر جنگ میں، ہر غزوے میں تمہاری ہم نے مدد کیا تھا۔ اور یاد رکھو کہ ہماری مدد کے اوپر نگاہ رکھنے والا یہ کبھی بھی کامیاب، کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ ہمارے فضل پر، ہمارے پر نگاہ رکھنے والے کو ہمیشہ کامیابی ملا کرتی ہے۔ آخر دعوانا رب العالمین، ربنا ظلمنا انفسنا